بہت سے ایسے خطیب کے بارے میں جانتا ہوں، لوگوں نے کہا ہے کہ بہت سے خطیب ہے یہاں تو بک 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 خوب کرتا ہے لیکن وہ خود بے نمازی ہے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے؟ اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو جو عالم یا جو خطیب یا جو بھی مقرر وہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ نماز کی تقریر کرے، وہ حق نہیں بنتا اس کا۔ ممبر پہ وہی چڑھے گا، ممبر پہ وہی مولوی خطبہ دے گا جو وہ خود عمل کر رہا ہے۔ آج بے عمل مولویوں کی وجہ سے، جلسہ کی وجہ سے ایک بھی بات کسی کے دل میں نہیں اترتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا آدمی سے الصلاۃ، نماز کے بارے میں۔ فإن صلحت، اگر نماز آپ کی ٹھیک ہو گئی یا کسی کی بھی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، نماز اگر اس کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ آدمی قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا۔ نماز، یہ جو بہت سارے مسلمان، تقریباً 98% مسلمان وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں الا کہ جمعہ کے دن۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ صرف جمعہ کے دن کی نماز اس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا وہ ٹھیک نماز ہے بے ٹھیک نماز ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیکن سنیے، ایک قرآن کی آیت سورہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کے بعد بولیے، اس کے بعد بولیے فویل لل، یاد ہے سب کو یہ سورہ کے نام ہے ماعون، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ویل خرابی، نقصان، خسارہ، گھاٹا، جہنم، کہنے کہ فویل للمصلین، نمازی کے لیے خرابی ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے خرابی ہے۔ کون نمازی؟ جو ہفتے میں 2 رکعت صرف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ صحیح ہے غلط ہے شیخ؟ فائدہ نہیں ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں پڑھیے، اپنے آپ کو بہت مصلی سمجھیے، لیکن قرآن کہہ رہا فویل للمصلین، نمازی کے لیے خرابی ہے جو ہفتے میں صرف جمعہ پڑھتے ہیں، یا وہ نمازی جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یا وہ نمازی دل چاہا تو چلا گیا، نہیں چاہا تو سو کے رہ گیا، فجر نہیں ہے، عشاء نہیں ہے، ظہر نہیں ہے، اور گھر میں اگر کوئی مہمان آ گیا سمدھی صاحب تو سمدھی نمازی ہے تو مارے شرم کے چلا گیا نماز میں، یہ نماز اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسی نمازی کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت، نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت۔ تو نماز کے سلسلے میں 3 باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ پہلی بات کہ بے نمازی جہنم میں ہوں گے، یہ قرآن سورہ مدثر آیت نمبر 42-43 میں نے کہا۔ حدیث کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہر انسان سے سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ اگر آپ نماز پڑھے ہیں تو کامیاب، نماز نہیں پڑھے ہیں تو ناکام۔ ٹھیک؟ 2، اگر کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ اس کے لیے بھی بڑی خرابی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ نمبر 4، آپ اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور گھر میں آپ کی بیوی بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بہو بے نمازی ہے، پوتا بے نمازی ہے، تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ کچھ ایسے گھر ہیں جس کے گھر میں بہو، بیٹی، باپ، بیٹا، بہو، پوتا، پوتی، بیوی کوئی بھی نمازی نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اور کچھ لوگ ہیں جو خود تو نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے گھر میں بے نمازی ہے، اس کی بیوی بے نمازی ہے یا اس کا بیٹا بے نمازی ہے۔ 2 باتیں ہیں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے گئے۔ قرآن سورہ تحریم آیت نمبر 6، سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے ہو، مطلب ہم لوگ مسلمان، ہم ہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ، گھر کا گارجن، جو بھی گھر کا گارجن ہے، باپ ہیں، جو بھی گھر کا گارجن ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، باپ ہو، دادا ہو، جو گھر کا گارجن ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تم اپنے آپ، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی بے نمازی، اس کی بیوی بے نمازی ہیں، حساب اس کو دینا ہے۔ اگر گھر میں بیوی بے نمازی ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، یا اس کے گھر میں اس کے بھائی یا ان کے کوئی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، تو قیامت کے دن اس نمازی باپ کو حساب دینا ہے۔ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر یا ابو ہریرہ، یاد نہیں ہے، عبداللہ بن عمر یا ابو ہریرہ غالباً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ قیامت کے دن گھر کے گارجن سے، اے بابو چلاؤ نہیں رہے، کاہے اتنا زور سے چلاتے ہو، لگتا ہے کہ یہیں آواز پھٹ جائے گی، چلاؤ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر کا گارجن ہے، ماں باپ، تو قیامت کے دن گھر کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ گھر کے گارجن جو باپ ہے تو قیامت کے دن باپ سے سوال ہوگا کہ تمہارے گھر میں تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارا بیٹا، تمہارا پوتا، تمہارا فلاں بھائی، تم گارجن تھا تو تمہارے یہ لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ قیامت کے دن گھر کے گارجن کو حساب دینا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ 3-4 باتوں کے بعد اب ایک حدیث جو ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2416 اور 2417، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، سنیے گا غور سے، شاید یہ آخری بات ہو آج کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، میں آپ کی بات آپ کی اس محفل میں پہنچا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ نبی نے ایسا کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم۔ ادھر ادھر جو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، تب میری ہمت ختم ہو جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھنی، یہ میرے اس لیے منع ہے، اس لیے میں جلسہ، پھر ایک بات میں دہرا دوں آپ سب کو، ایک بات میں دہرا دوں، میں جلسہ نہیں کرتا ہوں، جلسہ میں پہلے کرتا تھا، میں چھوڑ دیا ہوں جلسہ، صرف میں بھی خطبہ پڑھاتا ہوں، خطبہ وغیرہ میں جاتا ہوں۔ جلسہ میں مجھے لگتا ہے کہ آدمی ادھر تاکتا ہے ادھر تاکتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے میں جلسہ چھوڑ دیا۔ بہرحال لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں گے، کبھی کبھی کہیں آتا ہوں، کبھی کبھی کہیں آتا ہوں۔ یہ آخری حدیث ہے آج کے لیے، آخری بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندوں سے سوال خود کریں گے۔ کیا سوال؟ 5 سوال کریں گے، اور جب تک آپ 5 سوال آپ سے نہیں کرے، یا آپ جب تک اس کا جواب نہ دے، تو بندہ ہلے گا نہیں جب تک وہ 5 سوال اس سے نہ پوچھ لیے جائے۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اسے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ سن رہے ہیں میری بات کو غور سے؟ نہیں سن رہے، ادھر ادھر تاک رہے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ میں، میرا باپ، آپ، یا ہر شخص، عالم ہو، ادنی ہو، مدنی ہو، فارغ سلفی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہیں دے گا تو اللہ کے سامنے سے ہلیں گے نہیں۔ 5 سوال۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، 60 سالہ زندگی جو آپ کو اور ہم کو ملی ہے، تو قیامت کا سوال ہوگا کہ یہ 60 سال جو زندگی تم کو ملی تھی، یہ زندگی کہاں اور کیسے اور کس کام میں گزارے ہو تم؟ یہ قیامت کا سوال ہے۔ نمبر 1۔
نمبر 2 وعن شبابہ فیما ابلاہم، جوانی کو کس کام میں لگایا تھا؟ جوانی کو آدمی آج کل جوان ہیں، آج کل موبائل میں لگا ہوا رہا، کھیل میں لگا ہوا ہے، فٹ بال میں اور والی بال میں لگا ہوا ہے، اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نہ باپ اٹھتا ہے نماز کے لیے، نہ بیٹا اٹھتا ہے نماز کے لیے۔ یاد رکھو بے نمازی، ابھی میں نے کہا بے نمازی چاہے باپ ہو یا بیٹا، سیدھے قیامت کے دن جہنم چلا جائے گا، الا کہ اللہ معاف کر دے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کی مشیت میں، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن حکم یہ ہے کہ بے نمازی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بہرحال وعن شبابہ، سنیے، وعن شبابہ فیما ابلاہم، یہ قیامت کا سوال کہ جوانی ملی تھی، جوان تھا، داڑھی تھی، مونچھ تھی، بڑے حساس اور ہوش و عقل، لیکن جوانی کو کس کام میں لگایا تھا؟ یہ قیامت کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہم، جوانی کہاں کیسے رب کی عبادت میں گزاری ہو یا موبائل دیکھنے میں جوانی کو گزارے ہو، یہ قیامت کا سوال ہوگا۔ نمبر 3، اے بابو لوگ، اے تم لوگ کاہے بات کرتے ہو؟ اے لڑکا کھینی بیڑی کاہے مانگتے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ہم بات کر رہے ہو یہاں پر، ایک تو بول نہیں پا رہے ہیں۔ نمبر 3 وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، سنیے گا، بہت امیر لوگ ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، بہت سے لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے قیامت کا دن وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ قیامت کا سوال ہے، مال کہاں سے کمایا تھا، کمائی کیسی تھی تمہاری، حلال یا حرام؟ بہت سے لوگ گاڑی پر گاڑی رکھتے ہیں، بہت سے لوگ زمین بناتے ہیں، بہت سے لوگ جھوٹے مدرسے کا چندہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ حرام طریقے سے سود کھا لے دے کر کے مال کماتے ہیں، بہت سے لوگ رشوت، پنچیتی میں جاتے ہیں، 5000 روپیہ جیب میں بھرو تو پنچیتی ہوتی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا 6 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی عمل کر لو۔ 6 میں 3 نمبر بیع الحکم، ایسا زمانہ آئے گا کہ پنچیتی کو بیچا اور خریدا جائے گا، منڈل صاحب جائیں گے، مکھیا صاحب جائیں گے، یہ صاحب جائیں گے، مولوی صاحب جائیں گے، اور 5000 روپیہ جیب میں دے دیا جائے گا، پنچیتی ختم، قیامت کی نشانی ہے۔ بہرحال اس حدیث پہ پلٹ کے آتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا سوال ہے، اللہ پوچھیں گے، اور جب تک اس کا جواب نہیں دے گا، لا تزول قدم ابن آدم، اور قدم کے معنی پیر، اور آدم کے معنی آدم کی اولاد، لا کے معنی نہیں، لا تزول کے معنی ہلیں گے نہیں اللہ کے سامنے سے۔ تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کیسے اور کہاں سے کمایا تھا، گاڑی کہاں سے خریدی تھی، زمین کہاں سے بنایا تھا، یہ قیامت کا سوال ہے۔ آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بھائی کا حصہ زمین بےمانی کر لیا، غریب کی زمین بےمانی کر لیا، ایک ہاتھ زمین لوگوں کے بےمانی کر لیتے ہو، قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اتنی زمین کے لیے بندہ قیامت کے دن گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق 1 روپیہ اگر کوئی مارا ہے، 1 روپیہ، ارے 50,000 نہیں، 1 54، 1 4 آنا پیسہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے بےمانی کیا، جان بوجھ کر کے، تو قیامت کے دن وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ حقوق انسان معاف نہیں ہے، حقوق انسان معاف نہیں ہے۔ نمازی آدمی حج بھی کیا، زکوٰۃ دیا اور عمرہ کیا اور سب کچھ کیا، اگر بندہ کا حق مار کے کھایا ہے تو حدیث مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 2581، حدیث مسلم میں ہے، سنیے گا، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر مت دیکھیے، نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ حدیث مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2581۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صحابی کے بیچ تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، صحابی جواب دے رہے ہیں جس کے پاس کوئی دینار اور درہم نہ ہو یا کوئی ساز و سامان نہ ہو بلکہ صفر کچھ بھی نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں وہ شخص مفلس ہے قیامت کے دن، ایک نمازی آدمی نماز کی نیکی، حج کی نیکی، زکوٰۃ کی نیکی، روزے کی نیکی، جتنی نیکیاں ہیں وہ نیکی لے کر کے بندہ قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا بھی کہ میری نماز کی نیکی ہے، یہ میرے حج کیا ہوا نیکی ہے، یہ میرے زکوٰۃ دی ہوئی نیکی ہے، یہ میرے روزے کی نیکی ہے۔ اتنے میں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، شتم کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا، وہ نمازی آدمی دنیا میں جس کو گالی دیا، چاہے ایک بار ہو یا دو بار ہو یا 5 بار ہو، یا پڑوسی کو ہو یا بھائی کو ہو یا عالم کو ہو یا کسی کو بھی ہے، زندگی میں ایک بار ہی کسی کو اگر گالی دیا ہو تو وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، قیامت کی بات کر رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا، قیامت کی بات، ایک نمازی آدمی نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، حج کی نیکی، زکوٰۃ کی نیکی قیامت میں، اور جس کو وہ نمازی آدمی دنیا میں گالی دیا وہ آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، جو دنیا میں جس کو گالی دیا وہ آئے گا، وَضَرَبَ هَذَا، اگر کوئی کسی کو مارا ہے دنیا میں تو وہ آئے گا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، جس کا مال کھا لیا وہ آئے گا، وَقَذَفَ هَذَا، جس پر تہمت لگایا وہ آئے گا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، جس کو جان سے مارا، خون بہا دیا۔ ہوتا ہے نا آج تھوڑے تھوڑے زمین کے لیے، اور شیرشاہ آبادی میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، زمین بھائی بھائی کی زمین ہے، آدھے ہاتھ زمین، اس کے لیے لڑائی اور کیس مقدمہ، لاسٹ میں گولی لا کے گولی داغ دیا، جان سے مار دیا، قیامت کے دن بندہ جنت نہیں جائے گا۔ سنیے، حدیث پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ کو غصہ ہونے اور ناراض ہونے کی کوئی حق بھی نہیں رکھتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو گالی دیا وہ آئے گا، جس کو مارا وہ آئے گا، جس کا مال کھایا وہ آئے گا، جس پر تہمت لگایا وہ آئے گا، اور جس کو جان سے مار دیا، خون بہا دیا، گولی چلا کے، گلا دبا کے، پیسے کے لیے جھگڑا ہوا، یہ 5 آدمی آئے گا۔ اللہ سے کہے گا یا رب، یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب مجھے مارا تھا، میرا مال کھایا، وہ کہے گا مجھ پر تہمت لگایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی میں کہہ دے رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولیے آمین، بولیے آمین۔ صرف جلسہ سنیے، حدیث و قرآن کی جلسہ، اور عمل کی کوشش کیجئے، صرف سننا کافی نہیں ہے، عمل کے لیے سنیے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال سنیے، میں حاجی صاحب ہوں اور میں قیامت میں ہوں، شیخ کو گالی دیا، بات کو سمجھا رہا ہوں، قیامت میں یہ کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی دنیا میں، اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُخَذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، میری روزے کی نیکی، حج کی نیکی لے کر کے اللہ ان صاحب کو دے دے گا، جس کو گالی دیا، جس کو مارا اس کو دے گا، جس کو گالی دیا اس کو دے گا، دنیا میں جس کا مال کھایا اس کو دے گا، اور میری حج کی نیکی ختم، روزے کی نیکی ختم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، سب نیکی جب ختم ہو جائیں گی، قبل ما يقضى علیہ، ابھی اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ مجھے بھی گالی دیا تھا، اللہ میرا بھی مال کھا لیا تھا، اللہ مجھ پر بھی تہمت لگایا تھا، اللہ مجھے بھی تہمت لگایا تھا۔
ابھی لوگ کھڑے ہوں گے بندے کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے جو کہا اب میں کہہ رہا ہوں، اخذ من خطایاہم، جو لوگ کھڑے ہیں ان کے گناہوں کو لے کر کے اس حاجی صاحب پر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس نمازی آدمی کو پکڑ کر کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ بھیا میرے بھائیو، تو حقوق انسان معاف نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت عنده مظلمۃ من اخی، من کانت عنده مظلمۃ، اگر آپ کسی کو گالی دیے ہیں تو معافی لے لیجئے اس سے، بھائی آپ کو گالی دیا ہوں مجھے معاف کر دو، تو معاف ہے۔ لیکن یہ گالی یہ نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہے۔ آپ اگر 50 مرتبہ کعبے کا حج کے لیے جائیں گے، زندگی میں ایک بار اگر کسی کو گالی دیے ہیں، ایک ہی بار، چاہے باپ کو ہو، بھائی کو، مسلمان کو، پڑوسی کو، کسی کو بھی ناحق اگر کسی کو گالی دیے ہیں زندگی میں ایک بار، اور 50 مرتبہ بھی آپ پر حج کریں گے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ کہ جس کو گالی دیے ہیں جائیے معافی لے لیجئے اور کہہ دیجئے کہ بھائی تم کو گالی دیا تھا مجھے معاف کر دو، ورنہ حج سے، دعا سے، رونے سے، توبہ سے، کسی سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کا 1 روپیہ لے لیے ہیں، بےایمانی کر لیے گئے، اس سے جا کے معافی لے لیجئے، موت سے پہلے، اس سے پہلے نبی کہہ رہے ہیں من کانت عنده مظلمۃ من عرضہ او من شیء، ان کی عزت سے کھلواڑ کیے ہیں یا کوئی اور کسی سے بھی، تو آپ موت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے جا کے اے بھائی میں آپ کو معافی چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ معاف کر دیا تو معاف ہوگا، اگر معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن بندہ نمازی ہوتے ہوئے بھی اس مسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حقوق انسان معاف نہیں ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے یہ تو آپ کے اپنے گناہ جو اللہ کے حقوق ہے، کمی خامی، اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن بندے کا حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ اب میں پلٹ کے پھر اس حدیث پہ آتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوگا۔ پہلا، زندگی کیسے کہاں گزاری، دوسرا جوانی کو کس کام میں لگایا، تیسرا جس سے ہم لوگ چل رہے تھے، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، مال کیسے کمایا تھا، یہ قیامت میں سوال ہوگا، جواب آپ کو دینا ہوگا، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے۔ تو حرام کھا کے مت مریے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ حلال کھائیے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیے، حرام مت کھلائیے۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا تھا، یہ جواب دینا ہوگا، حرام یا حلال طریقے سے۔ چوتھا سوال، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال خرچ کہاں کیا تھا، یہ قیامت کا سوال ہے۔ آج کل شادی بیاہ میں دیکھ رہے ہیں 3 لاکھ روپیہ جہیز کے لیے لیا اور 12 اور 20 اور 25 گاڑی جو باراتی کے لیے بھیج دیا۔ اے مسلمان، آپ کا ضمیر کہاں چلا گیا؟ آپ اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان ہیں، تو جہیز حرام 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 حرام۔ آپ جہیز لے کر کے اگر بیٹے کی شادی کراتے ہیں، اللہ کی قسم وہ شادی میں برکت نہیں ہوگی، زندگی بھر جھگڑا ہوتے رہے گا، کیونکہ بے برکتی والا کام آپ نے کیا ہے۔ جہیز اللہ نے آپ کو ایک مرد بنایا ہے، ہاتھ دیا ہے، جوان بنایا ہے اور سب کچھ عقل سلیم دیا۔ ایک لڑکی والوں سے 3 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے آپ زبردستی طور پر لے رکھیں گے؟ نو ہے، کون بات کر رہا ہے؟ بابو 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 معاف کیجیے گا بھیا، بھیا معاف کیجیے گا، بہرحال وَفِيمَا أَنْفَقَهُمْ، مال کہاں خرچ کیا، تو خرچ کا بھی حساب دینا ہے آپ کو قیامت کے دن۔ خرچ کے لیے مسجد ہے، مدرسہ ہے، غریب ہے، ہاسپٹل جائیے، کتنے لوگ ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اپنا علاج کرے، کتنے لوگ ہیں آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے، ہاسپٹل جا کے دیکھیے، پیر ٹوٹا ہے، آنکھ نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہاں چیخ رہا ہے،
آپ جائیے اپنے لفافے میں کچھ پیسہ بھر کر کے اس غریب مسکین جو ہاسپٹل میں سو رہا ہے، جس کا علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، جائیے اور لفافے کو چپ چاپ ان کو دے کے آ جائیے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ آپ اگر غلط راستے میں پیسہ خرچ کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ 4 لاسٹ سوال، ماذا عمل فیما علم، جو تم جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ ٹائم ہو گیا شاید؟ اچھا، جو تم جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ اسی لیے جو آپ جان رہے ہیں، عالم ہو، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم لوگ عمل کتنا کر رہے ہیں یا صرف تقریر کر رہے ہیں آپ کو سنانے کے لیے؟ بے عمل عالم، بے عمل خطیب، معاف کیجئے گا، اتنے جلسے ہو رہے ہیں، دل میں بات اترتی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے خطیب کے بارے میں جانتا ہوں، لوگوں نے کہا ہے کہ بہت سے خطیب ہے یہاں تو بک 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 خوب کرتا ہے لیکن وہ خود بے نمازی ہے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے؟ اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو جو عالم یا جو خطیب یا جو بھی مقرر وہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ نماز کی تقریر کرے، وہ حق نہیں بنتا اس کا۔ ممبر پہ وہی چڑھے گا، ممبر پہ وہی مولوی خطبہ دے گا جو وہ خود عمل کر رہا ہے۔ آج بے عمل مولویوں کی وجہ سے، جلسہ کی وجہ سے ایک بھی بات کسی کے دل میں نہیں اترتی ہے۔ آج لوگ بے نمازی ہو رہا ہے، سود خوری بڑھ رہا ہے، بے نمازی ہو رہا ہے، کوئی بھی سماج سے برائی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی کی بات جو مولوی بولنے آتا ہے وہ مولوی خود بیمان ہے، وہ بے نمازی مولوی ہے، وہ بھی حرام خور مولوی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بات دل میں نہیں اترتی ہے۔ اسی لیے ایسے مولوی سے بچیے، ایسے مولوی سے بچیے، ایسے تقریر سننے سے بچیے، ورنہ سماج اور بھی کہیں سے کہیں چلا جائے گا میرے بھائیوں۔ بہرحال باتیں بولنے سننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے بعد آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا چندے کی طرح جی۔ بہرحال ابھی کچھ اشارہ ملا، یہ جو جلسہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ مدرسہ ایک بھول دھارونا آپ کے دل میں جو ہے وہ میں دور کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ خاص کر کے جو مدنی ہیں اور ان کے بارے میں ہم لوگوں کا جو خیال ہے کہ بھائی یہ تو سعودی سے مدرسہ چلتا ہے، ان کو چندہ ہم لوگ کیوں دیں گے، تو ڈھیری پیسہ آتا ہے، پیسے کا یہ ہے وہ ہے، تو یہ غلط فہمی آپ کے دل و دماغ میں جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بھیا آج آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کوئی بھی دینی ادارہ ہے جہاں بچہ پڑھتے ہیں وہاں آپ چندہ، آپ کا زکوٰۃ آپ ضرور دے۔ میرے بھائیو زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن کی ایک آیت تھی، یاد آ رہی تو اگر زکوٰۃ کوئی نہیں دے گا تو اس کی عذاب، اس کی سزا اور اس کا عذاب کیا ہوگا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ چلیے یہ بھی میں نہیں بولتا ہوں، پھر موقع ملے تو لاسٹ ٹائم میں پھر ایک بار میں آؤں گا اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ تو بہرحال تو مدرسے والے کوئی بھی ہو جو جلسہ کرتے ہیں، ان کے مقصد اب سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کے چندہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے مساعدہ، آپ کے دیے ہوئے دان سے ہی اس طرح کا غریب بچے پڑھتے ہیں، مدرسہ چلتا ہے۔ اور جو غلط فہمیاں ہیں کہ سعودی والے کا مدرسہ ہے، پیسے کا کیا کمی ہے، ان کو چندہ کیوں دیں گے ہم لوگ، یہ غلط فہمی آپ نہ رکھیں۔ بہت سے ایسے سعودی میں رہتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ان کی حالات کیا ہے، چونکہ سعودی کا میں بھی رہ رہا ہوں تو مجھے پوچھئے، یہ غلط فہمی ذہن میں مت رکھیے۔ جتنا ہو سکے آپ چندہ یا اپنا مساعدہ پیسے یہاں دے کے جائیں۔ ممکن ہے کہ ابھی بنگلہ خطیب آئیں تو ان کے ہاتھ میں گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے کہ آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے نہ جائے یہاں سے چندہ نہ دینے کی نیت سے۔ سب لوگ یہاں بیٹھے، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میری ضرورت اگر محسوس کر رہے ہیں تو پھر میں دوبارہ لاسٹ میں آؤں گا، محفل اس طرح سجی رہے تو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت نہیں ہے، اچھے اچھے علماء کرام ہیں، وہ اپنی نورانی بیان سے آپ کو مستفید کریں گے۔ اور ہمارے دل ہر دل عزیز، ابھی میں نے جو کہا، ہمارے ہر دل عزیز داعی و مبلغ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی